بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مئی 2025 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان جو 4 روزہ جنگ ہوئی ہے، اس سے نہ صرف انٹرنیشنل سطح پر بلکہ خطے کے ممالک کے اندر اور پھر بھارت کے اندر جو بھارتی عوام ہے ان کے لیے ہندوستان کی جو بالادستی ہے، جو ہیجمنی ہے، اس کو شدید دھچکا لگا ہے۔ مودی سرکار اپنی خفت مٹانے کے لیے، پاکستان سے بدلہ لینے کے لیے، چیزیں ہندوستان میں اپنے لیے بہتر بنانے کے لیے، سیٹل کرنے کے لیے پاکستان سے کسی نہ کسی طریقے سے اپنی پراکسی وار کے ذریعے یا کوئی ایسے منصوبے ضرور بنا رہی ہوگی یا بنا رہی ہے کہ ان کی عوام کو مطمئن کیا جا سکے کہ انہوں نے جو شکست کھائی ہے مئی کے مہینے میں پاکستان سے، اس کا بدلہ جو ہے وہ لیا جا سکے، اپنی عوام کو مطمئن کیا جا سکے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان جب بھی کوئی شو ڈاؤن ہوا ہے، جب بھی کوئی جنگ ہوئی ہے، جب بھی دونوں ممالک کی افواج قریب آئی ہیں، تو سب سے زیادہ نقصان انڈین آکوپائڈ کشمیر میں یا آزاد کشمیر میں کشمیریوں کا ہی ہوتا ہے۔ یہ مئی کے مہینے میں جو جنگ ہوئی ہے، اس میں بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر اور پھر آزاد کشمیر کے اندر بھی لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب کشمیریوں کا نقصان ہوا ہے۔ کشمیر کی حالت یہ ہے کہ تقریباً پورا کشمیر ہی سیج ہے، یعنی جیل خانہ ہے۔ وہاں رائٹ ٹو لیو کو ڈینائی کر دیا گیا ہے۔ لیکن نہ صرف یہ بلکہ جو کشمیری لیڈران ہیں، جو آزادی پسند ہیں، وہ سارے جیلوں کے اندر ہے۔ اس میں شبیر شاہ صاحب کی بات کریں، اس میں یاسین ملک صاحب کی بات کریں، آسیہ اندرابی کی بات کریں، ان کے ہسبینڈ کی بات کریں، ساری لیڈرشپ اس وقت یا تو جیل میں ہے یا نظر بند ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے عام شہریوں سے لے کر لیڈروں سمیت تو تقریباً 3000 کے قریب قیدی اس وقت جیلوں میں ہیں۔ یہاں پر یہ خطرہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یاسین ملک صاحب جو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین ہیں، انہیں عمر قید کی سزا وہ کاٹ رہے ہیں، دلی کی تہاڑ جیل کے اندر موجود ہیں، اور بھارت کی جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں یا بھارت کی جو حکومت ہے، وہ انہیں جو عمر قید کی سزا ہے اس کو پھانسی کی سزا میں بدلنے کے لیے سپریم کورٹ کے اوپر، ہائی کورٹ کے اوپر، عدالت کے اوپر ایک دباؤ بڑھا رہی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ جو جماعتیں انتہا پسند ہیں وہ دباؤ بڑھا رہی ہیں، نہ کہ بی جے پی کی حکومت دباؤ بڑھا رہی ہے، بلکہ جو انڈیا کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے NIA، اس نے کیس دائر کر رکھا ہے، اور 10 نومبر 2025 کی ڈیٹ ہے کہ یاسین ملک صاحب کو نوٹس کیا ہے کہ وہ تہاڑ جیل کے سے آ کر عدالت میں آئے، پیش ہوں اور پھر بتائے کہ انہیں کیوں سزائے موت نہ دی جائے۔ یاسین ملک صاحب نے مسلح جد و جہد جو بھارت کے خلاف تھی وہ 1994 میں ترک کر دی تھی۔ 1987 میں انہوں نے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ جوائن کی تھی، اور 1987 میں جو الیکشن ہوئے تھے مقبوضہ کشمیر میں، اس میں دھاندلی کی وجہ سے انہوں نے تحریک شروع کی تھی انڈیا کے خلاف مقبوضہ کشمیر میں، لیکن پھر وہ گرفتار ہو گئے 90 میں۔ انہوں نے وہ مزاحمت کار بنے، انہوں نے اپنی آزادی کے لیے، اپنے ملک کے لیے انہوں نے کوشش کی، وہ کئی بار گرفتار ہوئے، لیکن 1994 میں وہ رہا ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے جو مسلح جد و جہد تھی اس کو ترک کر دیا۔ اس کے بعد ان کی ملاقات ہندوستان کے وزرائے اعظم کئی جو ہے ان کے ساتھ ہوئی، آئی کے گجرال ہیں، منموہن سنگھ ہیں، یا پھر واجپئی جو تھے اٹل بہاری واجپئی، انہوں نے ان کو بلکہ پاسپورٹ بھی جاری کیا تھا۔ یونیلیٹرلی جب جنگ مسلح جد و جہد کو ترک کیا تو امان اللہ خان صاحب اس وقت چیئرمین تھے جموں کشمیر کے لبریشن فرنٹ کے، تو انہوں نے ان کو جماعت سے بھی نکال باہر کیا تھا۔ تو
تو اس طرح دو گروپ ہو گئے تھے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے، یاسین ملک گروپ اور امان اللہ خان گروپ۔ باقی جو حریت لیڈر تھے جس میں سید علی گیلانی صاحب تھے، امیر وائز تھے، ان کے ساتھ بھی وہ مل گئے تھے، ان کو کوارڈینیشن ہوا تھا، اور اٹل بہاری واجپئی نے انہیں پاسپورٹ بھی جاری کیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ پاکستان بھی آئے، انگلینڈ بھی آئے گئے، امریکہ بھی آئے، مختلف ملکوں میں کا انہوں نے دورہ کیا۔ پاکستان کے کئی وزرائے اعظم اور افیشل سے ان کی ملاقات ہوئی، پاکستان میں ان کی شادی ہوئی، پھر وہ پھر وہ واپس مقبوضہ کشمیر چلے گئے شادی کر کے، اور پھر 2019 میں جب انڈیا نے آرٹیکل 370 کو ریووک کیا، اس کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا اور انہیں ٹیرر فائنینسنگ کیس ان کے اوپر ڈالا گیا کہ انہوں نے 2009 میں یا 10 میں ٹیرر فائنینسنگ کوئی ان کو ہوئی ہے، ٹیلی فون لائن کے ذریعے کوئی کال پکڑی ہے، انڈیا نے یہ چارج لگایا، اور پھر ان کو 2022 میں عمر قید کی سزا ہوئی۔ اور وہ پرانے کیس جو 1990 کے ہیں، جس میں ایک کیس یہ بھی تھا کہ انہوں نے ایئر فورس کا کوئی افسر انڈیا کا وہ مرڈر کیا تھا، یا اس میں وہ انوالو تھے یا اسسٹنٹ تھی۔ اسی طرح مفتی سعید کی بیٹی ربیہ سعید جو ہے، اس کو بھی، اور ایک اور لڑکی تھی، ان کے اغوا کا کیس بھی ان کو اوپر ڈال دیا گیا۔ تو پرانے کیس بھی اور ٹیرر فائنینسنگ کیس جو بالکل جھوٹا کیس تھا، اس میں انہیں عمر قید کی سزا جو ہے وہ سنائی گئی، اور وہ اس وقت دلی کی تاڑ جیل کے اندر موجود ہیں، وہ سزا کاٹ رہے ہیں۔ اب یاسین ملک بچاؤ ایک موومنٹ چل رہی ہے انٹرنیشنل سطح پر بھی اور پاکستان میں بھی۔ پاکستان میں 26 اگست کو اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں ان کی جماعت، یعنی جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے جو لیڈر ہیں رفیق ڈار، انہوں نے ایک ہوٹل کے اندر کانفرنس منعقد کی، اس میں آزاد کشمیر کی ساری لیڈرشپ شامل ہوئی، اس میں صحافی بھی تھے، ہیومینیٹیرین بھی تھے۔ وہاں پر ان کی جو بیٹی ہے یعنی رضیہ سلطانہ اس کا نام ہے، 13 سال اس کی عمر ہے، مشال ملک ظاہر پاکستان میں ہوتی ہے ان کی بیگم، تو انہوں نے بھی خطاب کیا، اور رضیہ سلطانہ نے بھی اپنے باپ کی رہائی کے لیے پہلی بار آواز اٹھائی اور وہاں پر تقریر کی۔ تو وہاں پر فرحت اللہ بابر جو سینیٹر ہیں پیپل پارٹی کے، انہوں نے بھی خطاب کیا۔ فرحت اللہ بابر صاحب نے کہا کہ یہ جو باہر کے ملکوں میں ہم یاسین ملک کے لیے آواز اٹھائیں گے یا یاسین ملک مہم چلائیں گے، تو پھر ہمیں اپنا ریکارڈ بھی درست کرنا پڑے گا۔ وہ بلوچستان کی بات کر رہے تھے، وہ خیبر پختونخوا کی بات کر رہے تھے، وہ مسنگ پرسنز کی بات کر رہے تھے، وہ سیاسی طور پر جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر تحریک انصاف یا عمران خان یا ان کی پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ، تو وہ ریفیر کر رہے تھے کہ ہمیں ان چیزوں کو بھی اپنے اپنے گھر ان آرڈر یعنی رکھنا پڑے گا۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عبدالرشید ترابی صاحب، عتیق احمد خان صاحب اور راجہ فاروق حیدر صاحب، یہ سارے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے۔ مختلف تجاویز آئی، جس میں ایک تجویز یہ بھی تھی کہ مشال ملک کو اور رضیہ سلطانہ کو باپ کی رہائی کے لیے باہر بھیجا جائے، اور باہر کے ملکوں میں وہ جا کر اپنے باپ کے لیے بیٹی کوشش کرے، اور بیوی جو ہے شریک حیات یعنی مشال ملک، وہ بھی اپنے ہسبینڈ کے لیے کوشش کرے، باہر کے ملکوں میں اقوام متحدہ میں جائیں، پھر مختلف ملکوں کے دورے کریں۔ تو یہاں پر یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب میں جے کے ایل ایف کے 2 دڑوں کی بات کرتا ہوں، تو 2012 میں پھر یہاں پر چودھری صدیق صاحب ہوتے ہیں جو اس وقت جے کے ایل ایف کے کنوینر تھے، انہوں نے کوشش کی تھی، تو برمنگھم میں ایک کنونشن منعقد ہوا تھا، اور وہاں پر جو ہے جے کے ایل ایف کے دونوں دڑے جو ہیں وہ ایک ہو گئے تھے۔ امان اللہ خان صاحب کو سپریم ایڈ بنا دیا گیا تھا، یاسین ملک صاحب ریمینز ایز اے جے کے ایل ایف کے چیئرمین۔ لیکن یہاں جے کے ایل ایف کی بات نہیں ہے۔ یاسین ملک صاحب کو میں نے سراج الحق صاحب کا انٹرویو کیا، تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یاسین ملک صاحب ہمارا ہیرو ہے، ہمارا آزادی پسند لیڈر ہے۔ یہاں پر جماعت اسلامی کی بات کریں، مسلم کانفرنس کی بات کریں، یہاں سردار قیوم صاحب کو اللہ مرحوم مغفور کی مغفرت کرے، یاسین ملک صاحب یا کشمیری لیڈر جتنے بھی اسیر ہیں، وہ مقبوضہ کشمیر کے ہوں یا پھر آزاد کشمیر کے ہوں، کشمیری لیڈر کشمیریوں کے ہیں، نقطہ نظر اپنا اپنا ہو سکتا ہے۔ اس وقت مقبوضہ کشمیر کی جیلوں میں وہ شبیر شاہ ہے، آسیہ اندرابی ہیں جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں، یہ سارے کشمیریوں کے لیڈر ہیں۔ یاسین ملک صاحب کی اس وقت انہیں پھانسی کی سزا کا
सामना है। और इसके लिए अमेरिका में आवाज़ उठाई है। अलीम खान साहब हैं वहाँ पर, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मुख्तार अहमद हैं, राजा मुख्तार अहमद हैं, दूसरे कुछ लोग हैं, वहाँ पर भी तहरीक चल रही है। यहाँ यूके में साबर गुल साहब हैं, प्रोफेसर जफर खान साहब हैं, तहसीन गिलानी साहब हैं, ये लोग बहुत मुतहर्रिक हैं। बहुत सारे साफ़ी भी हैं, औरंगज़ेब साहब भी हैं, खुर्शीद-उज़्ज़मान साहब भी हैं, बाकी जितने भी लोग हैं, रफ़ीक भट्टी साहब हैं, ये लोग कोशिशें बहरहाल कर रहे हैं। तो होना ये चाहिए कि हम सबको मिलकर बाहर के मुल्कों में या पाकिस्तान में या आज़ाद कश्मीर में यासीन मलिक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, और पाकिस्तान को इस यासीन मलिक के केस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाना चाहिए, और उन्हें ताकि फांसी की सज़ा से बचाया जा सके। मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक ये मुमकिन है, जैसा कि मैंने इब्तिदा में कहा है, कि भारत अपने मनसूबे पर अमल दरामद कर देगा। और खुदा न करे, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ऐसा ना हो, लेकिन वो अपनी खिफत मिटाएगा। मोदी सरकार ने कुछ न कुछ करना ज़रूर है अपनी आवाम को, अपने मीडिया को मुतमईन करने के लिए कि उनके साथ मई के महीने में क्या हुआ, और वो कहीं कश्मीरी लीडर ही उसके का निशाना न बन जाए। पाकिस्तान के पास एक तुर्क का पत्ता है, वो है कुलभूषण यादव, जो स्पाई एजेंट है, पाकिस्तान के पास है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसको कहीं खुदा न खास्ता आप भी ऐलान कर दें कि इसको हमने फांसी चढ़ानी है, लेकिन आप इस केस को दोनों को कंपेयर करें और बताएं कि एक जासूस हमने पकड़ा है, आर्मी का सर्विंग है, और एक अलहदगी पसंद आदमी है जिसने मसला जिदोजहद को तर्क कर दिया था। उसके पुराने केस माफ़ हो गए थे, लेकिन इस बुनियाद पर उसको दोबारा अब फांसी की सज़ा का सामना है। यूके, यूरोप और अमेरिका में रहने वाले जितने भी कश्मीरी हैं, ये अपनी अपनी दुकानों ना चमकाएं, बल्कि सब मिलकर एक पुरअमन तरीके से एक एहतजाज की कॉल दें, ताकि एक पुरअमन एहतजाज बड़े पैमाने पर हो और फिर अपने MP से रब्ता किया जाए। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो यानी हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक डार साहब, वो अमेरिका में गए, फिर यहाँ यूके में आए, तो यहाँ यूके के जो MP हैं वो मुझे उसमें कई MP शामिल थे जो उन्होंने मुलाकात की। उसमें इमरान हुसैन ब्रैडफोर्ड से एक MP हैं, उन्होंने राजा यासीन MP हैं, इन्होंने बात की थी इसहाक डार से जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उनसे भी बात की कि आप यासीन मलिक के लिए आवाज़ उठाएं, चूँकि इंडिया उसको फांसी देना चाहता है, तो उनको किसी न किसी तरीके से बताया जाए। तो यहाँ पर पाकिस्तानियों को भी मैं ये कहता हूँ, कश्मीरियों को भी ये कहता हूँ, जो इंसानी हकूक़ पर की बिलीव करते हैं, कि जब आप एहतजाज करने के लिए जाएँ, आप यासीन मलिक के लिए आवाज़ उठाएं, एहतजाज करें, और जब एहतजाज करें तो सब एक यूनिटी दिखाएं। यहाँ पर हम एहतजाज भी करते हैं तो पता यही चलता है कि हम पिकनिक बनाने गए हैं, और हम सीरियसनेस हमारे अंदर नहीं होती है। एहतजाज लोग लेके जाना होता है, खड़ा होना है, नारे लगाते हैं, हमारे लोग फ़ोटो जो है वो खींचना शुरू कर देते हैं, और फिर एहतजाज का मज़ा जो है वो बिल्कुल ही जो है वो ख़राब हो जाता है। यहाँ आपको एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह बनना है, यूनिटी दिखानी है, और ये जोधे मुसलसल है। ये वक्त है कि आप यासीन मलिक बचाओ मुहिम का हिस्सा बने, और ताकि उन्हें फांसी न हो और वो फांसी या सज़ा से बच जाएं। पाकिस्तान के पास बहुत सारे ऑप्शन है, जो कि पाकिस्तान शुरू से ही क्लेम करता है कि वो कश्मीरियों का पुश्तिबान है, तारीख का हिस्सा है, तो उसे अपना किरदार बहरहाल अदा करना है। हम सब अपने अपने तौर पर, इनफरादी तौर पर कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान हैज़ टू स्टार्ट फर्स्ट। और हमें भी ये जो JKLF वाले जब इजलास करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, एहतजाज करते हैं, तो JKLF के लोगों को इकट्ठा करके एहतजाज करते हैं, तकरीरें अपनी सुनाते रहते हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाले करते हैं तो ये करते हैं, तकरीरी जगाली हो जाती है। जो साहिब राय लोग होते हैं उनकी बात कोई नहीं सुनता, और हर आदमी लीडर बन गया है, और हर आदमी कहता है कि मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। तो ये मिजाज अपना तब्दील करें, और कारकुन भी कभी कभी बनने की कोशिश करें, ताकि हम अपने मुल्क और कौम के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कर सकें। हाल के लिए बस इतना ही। अगर आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं यासीन मलिक के हवाले से या दीगर जो भी मौज़ूआत होते हैं उसके हवाले से जब भी बात करूँ तो आप तक मेरी बात पहुँच जाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।